بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ ایک بیوی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مار پیٹ کے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا، طلاق نہیں ہوئی، نان نفقے کا دعویٰ دائر کیا ہے، لیکن آج تک عدالت نے کوئی نان نفقہ نہ دلوایا ہے نہ شوہر نے دیا ہے۔ بی بی پھر آپ اپنا وکیل چینج کریں۔ قانون تو بڑا کلیئر کٹ ہے۔ قانون تو اب یہ آ گیا ہے کہ جس دن پہلی اپیرنس آپ کے سابقہ شوہر نے عدالت میں دے دینی ہے، اس سے اگلی پیشی پہ آپ کا نان نفقہ مقرر ہوگا۔ یہ قانون ہے۔ اب تو میں تو بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ سارا قانون آپ لوگوں کے لیے، مرد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے نان نفقے کا اور آپ کا نان نفقہ نہیں مل رہا، عبوری نان نفقہ، کیونکہ جیسے ہی آپ نے دعویٰ دائر کیا، دوسری طرف سے آپ کا شوہر جیسے ہی عدالت میں پیش ہوگا، اس سے اگلی تاریخ پیشی تک اس کو جواب دعوے کا ایک موقع ملے گا۔ وہ جواب دعویٰ دیتا ہے نہیں دیتا، عدالت پابند ہے آپ کا عبوری نان نفقہ مقرر کرنا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا عبوری نان نفقہ کوئی عدالت مقرر کرنے سے انکار کرے۔ اب جو میں آپ کے سوال سے سمجھا ہوں، آپ بسنا بھی چاہتی ہیں، تو بی آپ اپنے وکیل صاحب سے یہ گزارش کریں کہ خدا را وہ آپ پہ رحم کرے، عدالت میں یا آپ خود پیش ہو جائیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا میرا دعویٰ دائر کیے ہوئے، میرا شوہر پیش بھی ہو گیا ہے اور نان نفقہ نہیں مقرر کیا جا رہا۔ آپ نے مدت نہیں لکھی کہ کتنی دیر سے آپ کا کیس چل رہا ہے، آپ نے کچھ نہیں، آپ نے صرف ایک سمپل سا کوشچن کیا ہے۔ تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ازیوم کر رہا ہوں معاملات کو، تو اس لحاظ سے میں جو سمجھا ہوں کہ آپ بسنا چاہتی ہیں اور آپ نے مینٹننس کا دعویٰ صرف اور صرف ڈیٹرنس کے لیے کیا ہے کہ کسی طرح میرا شوہر جو ہے وہ مجھے بسا لے۔ آپ نے یہ بھی نہیں لکھا میرے بچے ہیں یا نہیں۔ بہترین حل تو بسنا ہے، ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے۔ نان نفقے کی حد تک اگر آپ کو بری نان نفقہ نہیں مل رہا تو آپ عدالت میں خود جا کے جیسے کہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ قانون یہ ہے کہ جب مدعا علیہ پیش ہو جاتا ہے، جب شوہر پیش ہو جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد میرا نان نفقہ لگتا ہے، تو مجھے میرا نان نفقہ قبول دیا جائے۔ اب دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر پیش نہ ہو۔ اب تو معاملات بڑے آسان کر دیے ہیں کہ جیسے ہی آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو تمام پروسیس، اردو میں طلبانہ، انگلش میں پروسیس، وہ طلبی نامے اکٹھے جاری ہو جاتے ہیں جس میں نوٹس ہے، سمن ہے، فکسیشن، چسپاندگی، اخبار اشتہار، پبلیکیشن ان نیوز پیپر، یہ سارا کچھ اکٹھا جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا کچھ اکٹھا جاری ہو جاتا ہے اور آپ کا شوہر جان بوجھ کے پیش نہیں ہوتا، تو عدالت فوری طور پر اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ جب یک طرفہ کارروائی عمل میں آتی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یک طرفہ طور پر اپنے ثبوت پیش کریں۔ اس یک طرفہ طور پر
پیش کیے گئے ثبوتوں میں کیا کیا شامل ہوگا، یہ آپ سن لیں۔ اکثر اوقات یہ کیوریز آتی ہیں، جی میں نے نان نفقہ مانگا، میں نے 50,000 مانگا، مجھے 5,000 ملا، میں نے 30,000 مانگا، مجھے 2,000 ملا۔ دیکھیں یہ میٹریمونیل معاملات ضرور ہیں، یہ فیملی کے معاملات ضرور ہیں، لیکن یہ بھی قانون اور قاعدے کے مطابق چلتے ہیں۔ ثبوتوں کے بغیر کسی کی زبانی کہی ہوئی بات کو ماننا کسی بھی عدالت پر پابندی نہیں ہے۔ جب آپ نان نفقہ مانگتے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں جی مجھے 50,000 چاہیے، وہ بھائی آپ نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی انکم کو ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے 20,000 مانگا ہے، آپ کے 2 بچے ہیں، ان کے لیے 20,000 روپیہ مانگا ہے، ٹوٹل 60,000 روپیہ مانگا ہے، اس 60,000 کو لینے کے لیے آپ کو اس کی 1.5 لاکھ روپیہ انکم شو کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا شوہر ماہانہ 1.5 لاکھ سے زائد رقم کماتا ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ کا شوہر کسی فرم میں، کسی کمپنی میں، کسی سرکاری محکمے میں ملازمت کرتا ہے تو اس کی تفصیل لکھیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پے سلپ ہی ہے تو آپ پے سلپ ہی عدالت میں پیش کریں کہ پے سلپ نہیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میرا شوہر آرمی میں سپاہی ہے، میرا شوہر آرمی میں کپتان ہے، میرا شوہر وابڈا میں ملازم ہے، میرا شوہر فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے، میرا شوہر دیہڑی دار ہے، میرا شوہر کاروبار کرتا ہے، میرا شوہر اس جگہ کاروبار کرتا ہے، میرا شوہر اس چیز کا کاروبار کرتا ہے، میرے شوہر کے کاروبار ان شہروں میں ہیں۔ آپ یہ باتیں تو بتا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس پے سلپ نہیں، سارا کچھ نہیں ہے، پتا ہوتا ہے سب کو کہ کیا کرتا کیا ہے میرا شوہر۔ جب آپ کا یہ کہہ دینا، جب آپ اور آپ کے گواہان یہ کہیں گے کہ جناب اس کا شوہر، یا آپ کہیں گی کہ میرا شوہر جو ہے وہ آرمی میں کیپٹن ہے، آرمی میں میجر ہے، وابڈا میں ایس ڈی او ہے، وابڈا میں لائن مین ہے، محکمہ مال میں پٹواری ہے، جو بھی سلسلہ کار ہے، تو یہ وہ نوکری ہیں کہ جن کے لیے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرتا ہے، تو عدالت متعلقہ محکمے سے ریکارڈ طلب کر لے گی جہاں پہ وہ سروس کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کے وکیل صاحب کو چاہیے کہ جب وہ دعویٰ دائر کرے تو ایک ہوتا ہے فہرست انحصار کردہ اور فہرست دستاویزات پیش کردہ۔ جو فہرست انحصار کردہ ہوتا ہے اس کے تیسرے خانے میں وہ یہ تحریر کرے کہ اس محکمہ میں یہ شخص ملازمت کرتا ہے اور اس جگہ پہ ملازمت کرتا ہے، اس محکمہ سے اس کی پے کا ریکارڈ ہوا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا سپوز آپ لاہور میں ہیں کہ جی وہ عابد مارکیٹ میں فلاں دکان ہے، فلاں فلاں کاروبار کرتا ہے، آپ کے وکیل صاحب کو چاہیے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے درخواست دیں کہ یہ ہمیں اس کی دکان کا پتہ ہے، یہاں پہ یہ کاروبار کرتا ہے، آپ لوکل کمیشن مقرر کریں، وہ موقع پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیں۔ جب عدالت کا جاری کردہ لوکل کمیشن پہنچے گا ادھر تو وہ آ کے رپورٹ دے دے گا کہ جی یہ شخص ادھر کاروبار کرتا ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے اور ماہانہ انکم اتنی ہے۔ اور اگر شوہر پیش ہو گیا اور وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں لیکن میں 20,000 روپے مہینہ کماتا ہوں، اس میں بھی کوئی قدر نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت تب بھی ہوتی ہے جب آپ اپنے کونسل کو پراپرلی پے کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے وکیل صاحب درخواست دیں عدالت میں کہ جناب اس سے اس کا NTN مانگا جائے اور
ٹیکسیشن کے محکمے سے رپورٹ طلب کی جائے کہ اس کی ماہانہ انکم کتنی ہے، کیونکہ 6 لاکھ روپے تک ٹیکس معاف ہے. 6 لاکھ کا مطلب ہے 50,000 روپے ماہانہ اس کی انکم ہے. اور اگر ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ آ جاتی ہے کہ اس نے 5,000 روپے انکم ٹیکس پے کیا ہے، تو میننگ دیئر بائی کہ اس کی کم از کم 50,000 روپے ماہانہ انکم ضرور ہے. یہ سارے معاملات آپ کر کے اپنے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں. ہر کیس کو اس کے مطابق پڑھنا پڑتا ہے، ہر کیس کو اس کے مطابق رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ کیس فائٹ کیا جاتا ہے. کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کا شوہر پیش نہیں ہوا، یک طرفہ کاروائی ہو گئی، آپ نے ثبوت پیش کر دیے، وہ دعویٰ ڈگری ہو گیا، ایگزیکیوشن میں جائیں، ایگزیکیوشن میں وہ شوہر گرفتار ہوگا، وہ گرفتار ہو کے عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا تو جب وہ عدالت میں آئے گا تو اب تو عدالت کہتی ہے کہ میں نے وہ یک طرفہ ڈگری، وہ یک طرفہ حکم تب منسوخ کرنا ہے جب آپ اتنی رقم جمع کروائیں گے. اس لیے آپ کا تو کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ نان نفقے کا دعویٰ بھی دائر کیا اور آپ کو آج تک نان نفقہ نہیں ملا، سمجھ سے بالاتر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا.